السلام علیکم، ویلکم ٹو زنجانی ٹی وی۔ میں ہوں سید مصور علی زنجانی۔ ماہ اپریل کی بات کی جائے تو ماہ اپریل بہت ہی خوبصورت مہینہ ہونے جا رہا ہے، اس اعتبار سے کہ ایک تو رمضان کا آخری عشرہ ہوگا، شب قدر کی تاک راتیں ہوں گی، اس کے ساتھ نیا ماہ شوال کا چاند طلوع ہوگا، عید کی خوشیاں ہوں گی، اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو شرف شمس کی بھی خوبصورت سعادتیں آئیں گی جو کہ 23 اپریل کی شب کو شروع ہوں گی اور 24 اپریل کا پورا دن رہیں گی۔ تو شرف شمس کا بھی مہینہ ہے، اس اعتبار سے یہ پورا ہی ماہ اپریل بہت ہی خوبصورتی کا حامل رہے گا۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ماہ اپریل میں سال کا پہلا شمسی مکمل گرہن بھی ہونے جا رہا ہے۔ یہ گرہن برج حمل میں لگے گا اور یہ گرہن ہوگا 20 اپریل کو۔ 20 اپریل کا جو دن ہے یہ شمسی گرہن کے زیر اثر رہے گا، تو اس اعتبار سے گرہن کے ہفتہ پہلے اور ہفتہ بعد تک جو نحس اثرات ہوں گے ان سے محفوظ رہنے کے لیے تمام زوڈک سائنس کو احتیاط کے طور کے اوپر احتیاط کے ساتھ ساتھ صدقہ، اور اس کے علاوہ جس دن گرہن ہوگا اس دن 2 رکعت نماز آیات لازمی طور کے پر ادا کریں، کیونکہ یہ شمسی گرہن ہے تو شمسی گرہن کے اعتبار سے نماز کسوف ادا کی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی جب بھی گرہن لگا کرتا تھا تو حضور بھی نماز آیات کا اہتمام کیا کرتے تھے، چاہے کوئی بھی قدرتی آفات آتی تھی تو 2 رکعت نماز آیات لازمی پڑھی جاتی تھی۔ اس کا طریقہ آپ لوگوں کو زنجانی جنتری میں، 12 امامیہ جنتری میں، البرونی تقویم میں بھی مل جائے گا، جس کو آپ لوگ بڑی آسانی سے اب آن لائن ریڈ بھی کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ کے ذریعے جو کہ ainaqismat.com ہے۔ اس کے بعد آپ کو تینوں جنتریاں اور ہمارا ہر مہینے کا نیا شمارہ آئینہ قسمت کا بھی آن لائن پڑھنے کو بالکل فری میں دستیاب ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پروگرامز آتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر، ویکلی بیسس کے اوپر، ہمارے اسی پروگرامز کو آپ لوگ اب انشاءاللہ دیکھ سکیں گے یوٹیوب کے علاوہ ہمارے جو فیس بک کے پیجز ہیں، جو ادارہ آئینہ قسمت زنجانی جنتری کا پیج ہے جو میرا اپنا پرسنل پیج ہے، اس کے علاوہ انسٹاگرام کا جو ہمارا اکاؤنٹ ہے زنجانی ٹی وی، اس کے اوپر بھی دیکھ سکیں گے، اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ زنجانی ٹی وی کے اوپر بھی آپ لوگ ہماری یہی ڈیلی بیسس کے اوپر اپڈیٹس دیکھ سکتے ہیں۔ تو لنکس آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں بھی ملیں گے، آپ لوگ وہاں سے بھی اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، یہاں پر سمپلی زنجانی ٹی وی لکھ کے آپ لوگ اکاؤنٹس سرچ کر کے بھی لنک اپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب کا جو چینل ہے ابھی تک ایسے تمام احباب جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، آپ لوگ اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے مجھے میسیجز آتے ہیں کہ ان کو بر وقت ویڈیوز دیکھنے کو نہیں ملتی اور ویڈیو سم ٹائمز تھوڑا سا لیٹ شو ہوتی ہے، تو اس کی یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کریں تاکہ آپ کو روزانہ کی ویڈیو جو ہے بر وقت فوری طور کے اوپر اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس پورے مہینے میں دیکھا جائے تو اس پورے مہینے میں ہمارے پاس جو ابتدا ہوگی اس میں اسلامی واقعات جو آ رہے ہیں، یہ وصال کے ساتھ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام، ان کا وصال کا دن ہوگا کیونکہ رمضان کی آخری شب چل رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ نزول انجیل کی بھی دن آئے گا۔ اس کے علاوہ میلاد مسعود ہے امام حسن علیہ السلام کا، فتح ہے غزوہ بدر کی جو کہ 2 ہجری میں ہوئی تھی، نزول توریت بھی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو اسی ہفتے میں ہمارے پاس، بلکہ پورے مہینے میں ہمارے پاس جو آخری طاق راتیں ہوں گی ان میں وہ بھی راتیں ہوں گی جن میں ضربت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سر مبارک کے اوپر، اور اس کے بعد ان کی شہادت کا بھی دن ہے۔ تو ماہ اپریل میں ہم لوگ شہادت جو ہوئی ہے رمضان کی 21 رمضان کو، یہ ہمارے پاس آئے گا انشاءاللہ 12 اپریل کو، تو اس اعتبار سے یہ شہادت کا دن بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس یوم القدس کا بھی دن ہے جو کہ بیت المقدس کی بڑی احترام کے ساتھ اور فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے طور کے پر منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس عید الفطر انشاءاللہ رمضان المبارک اگر ہوتے ہیں 29 تو ہمارے پاس عید الفطر جو ہے وہ ہوگی 20 کو، اور اگر 30 ہوتے ہیں تو پھر ہمارے پاس عید الفطر جو ہے وہ 22 تاریخ کو ہو رہی ہوگی، اگر 29 ہوتے ہیں تو پھر 21 تاریخ کو ہوگی۔ تو اس اعتبار سے آپ اس کو زنجانی جنتری میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ زنجانی جنتری میں ہمارے پاس جو عید کی ڈیٹ آتی ہے، جو نئے چاند کے طلوع ہونے کی ڈیٹ ہے، وہ آتی ہے 21 کی شب، اور 22 اپریل کو انشاءاللہ عید کا دن ہوگا۔ لیکن رویت کے جو معاملات ہیں اس کو جب رویت کا چاند طلوع ہوگا اس کے مطابق اعلان انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس اس پورے مہینے کا جو اختتام ہوگا وہ اس ایک
دکھ والے دن کے ساتھ ہے جس دن یوم انہدام ہے جنت البقیع کا، جو کہ مدینہ شریف میں جنت البقیع ہے، اس کے اوپر جتنے بھی مزارات تھے، جتنی بھی قبریں مبارکہ تھی، مختلف اولیاء کی، پیغمبروں کی، خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کی، ان تمام کو بالکل زمین کے اوپر لیول کر دیا گیا تھا۔ تو یہ دن بھی ہمارے پاس ماہ اپریل میں ہی آئے گا۔ ماہ اپریل کی اگر ہم لوگ پلانٹری اسپیکٹس کو دیکھا جائے تو جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گرہن لگ رہا ہے، شرف شمس کے اوقات ہیں، اس کے علاوہ دیگر بہت زیادہ میجر پلانٹری پوزیشنز ہیں، جن میں سب سے میجر چیز ہے جوپیٹر کا اپنا گھر تبدیل کرنا پورے 1 سال کے بعد، ستارہ مشتری جو کہ خوشبختی کا، روحانیت کا ستارہ ہے، اور پورے 1 سال کے بعد وہ اپنا گھر برج تبدیل کرنے جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے ماہ اپریل میں ہر زوڈک سائنس کے لیے بہت اہم ایونٹس رہنے والے ہیں، تو آپ لوگ پورے مہینے کے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق پلان آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلا زوڈک سائن ایریز سے برج حمل کی جانب۔ ایریز برج حمل، ایریز والوں کا یہ پورا مہینہ اگر دیکھا جائے تو آپ لوگوں کا حاکم ستارہ مریخ تیسرے گھر میں بیت الاقربہ میں رہتے ہوئے خود اعتمادی میں اضافے کا سبب بنے گا۔ تجدید مراسم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ متعدد سفر آپ لوگ کر سکتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے، یا پھر آپ لوگ اپنے اقارب کے ساتھ اپنے چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے کافی اچھے اقدامات انجام دیں گے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو سیاحت کا شوق جہاں پہ بڑھ رہا ہے، وہیں پہ 7 اپریل سے لے کے اختتام ماہ تک آپ لوگوں کا رولنگ پلانٹ مارس بیسیکلی ذاتی برج میں رہتے ہوئے آپ لوگ کافی حد تک ایسی آمدنی جو کہ آپ لوگ انویسٹ کر رہے ہیں کسی گولڈ میں یا کسی بھی ایسی پروڈکٹ میں جو کہ میٹل بیس ہے، اس میں اگر آپ لوگ کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کے وسائل کو بڑھانے کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہوا نظر آتا ہے، اسباب مہیا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو مشکلات کو حل کرنے کے بھی ممکنات میں سے اسباب ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو تمام بننے والی ایک واحد نظر جو کہ آپ لوگوں کا رولنگ پلانٹ بنائے گا، جو کہ 8-9 اپریل کو بنے گی، اور یہی نظر دوبارہ سے پھر ہوگی 24 اور 25 اپریل کو۔ یہ بیسیکلی نظر بننے جا رہی ہے مریخ اور عطارد تزدیس کی۔ یہ ایک خوبصورت نظر ہے، اور اس کی ریپیٹیشن کی وجہ سے آپ لوگوں کو ان ڈیٹس میں دیکھا جائے تو کافی حد تک غلط فہمیاں ختم ہوتی نظر آئیں گی، تجدید مراسم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، دوسروں کے ساتھ آپ لوگ اپنی بانڈنگ کو بہتر کرنے میں مواقع ملیں گے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اپنی ایسی صلاحیتیں جو اب سے پہلے شاید آپ لوگ ان کو بہتر طور کے اوپر پرکھ نہیں سکے، نکھار نہیں سکے، آپ لوگ ایسی صلاحیتوں کو بھی کافی حد تک نکھارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو 20 اپریل کو آپ لوگوں کے تالے میں ہی لگنے والا جو شمسی گرہن ہے، آپ کی سوچ کو، آپ کے فوکس کو، آپ کے ویژن کو تھوڑا سا ڈسٹرب کر سکتا ہے، ذہنی طور کے اوپر آپ لوگوں کو تھوڑا سا پریشان کن رکھ سکتا ہے، اور اس گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے جہاں پہ آپ لوگ حسب توفیق صدقہ دیں گے، وہیں پہ آپ لوگ 2 رکعت نماز کسوف لازمی طور کے اوپر ادا کریں، تاکہ گرہن کے منفی اثرات سے آپ لوگ ہر صورت میں محفوظ رہ سکیں۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھتے ہیں، ٹورس برج ثور۔ نیکسٹ زوڈک سائن ٹورس کی بات کی جائے تو برج ثور کے احباب آپ لوگوں کا حاکم ستارہ زہرہ 1 سے لے کے 6 اپریل تک 12ویں میں بیت الادا میں ہونے کے سبب آپ لوگوں کی طبیعت میں تھوڑی سی سینسٹیوٹی، حساسیت، منفی رجحانات یا چیزوں کو بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لینے کی کیفیت میں مبتلا رکھتے ہوئے نظر آتا ہے۔ جبکہ 7 اپریل سے لے کے اختتام ماہ تک زہرہ کی آپ لوگوں کے تالے میں حالت عروج میں موجودگی آپ لوگوں کی سوچ میں تخلیقی پہلوؤں کو اجاگر کرے گی، آپ لوگوں کو سوچنے سمجھنے کے کافی حد تک اچھے ویژن سے آراستہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، آپ کی طبیعت میں ملن ساری رہتی ہوئی نظر آتی ہے، آپ لوگ کافی حد تک اپنی چیزوں میں تخلیق پیدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ غلط فہمیوں کو ختم کرنے کے بارے میں جو اقدامات شروع کرنا چاہ رہے تھے اس میں پہل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ اظہار محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں پر حصول ملازمت کے لیے کی گئی کوششیں آپ کو کامیابی سے ہمکنار کریں گی۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو آپ لوگوں کی 14-15 اپریل کو زہرہ زحل تربی کی خراب نظر بننے کی وجہ سے سوشلی طور کے اور آپ کے جتنے بھی لنکس ہیں سیاسی سماجی روابط کے لحاظ سے، دوستوں کے اعتبار سے، ان میں تھوڑی سی سنجیدگی آتی ہوئی نظر آتی ہے، آپ لوگوں کو شاید آپ کی توقعات اتنے بہتر انداز میں پوری نہ ہو سکیں، تو اس اعتبار سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اضافی طور کے اوپر کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو آپ لوگ اپنی چیزوں کو تھوڑا سا محدود رکھیں، بہت زیادہ دوسروں کے ساتھ چیزوں کو شیئر کرنا، بہت زیادہ دوسروں کے اوپر چیزوں کو رلائی کر لینا بھی آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا پرابلمٹک ہو سکتا ہے۔ جبکہ 20 اپریل کو آپ لوگوں کے ذائچے کے 12ویں گھر میں جو شمسی گرہن لگ رہا ہے، گو کہ وہ آپ کے اخراجات کو کم کرے گا، آپ کی زندگی میں جو بلا وجہ فضول قسم کے لوگ ہیں ان کو نکالتا ہوا نظر آتا ہے، آپ لوگوں کو جو حاسدین کی طرف سے پرابلمس ہیں ان کو کافی حد تک کم کرے گا، لیکن پھر بھی آپ لوگ دوران گرہن حسب توفیق صدقہ کے علاوہ 2 رکعت نماز کسوف لازمی طور کے پر ادا کریں، تاکہ آپ لوگ گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔
اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس جمنائی برج جوزا۔ برج جوزا آپ لوگوں کا حاکم ستارہ عطارد اگر دیکھا جائے تو تمام ماہ 11ویں بیت الاقربہ میں ہونے کے سبب آپ لوگوں کے سیاسی سماجی روابط لنکس گرو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خواہشات آپ لوگوں کی کافی حد تک بتدریج بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ دوسروں کی معاونت کے ساتھ آپ لوگ اپنے کافی حد تک التوا میں پڑے ہوئے کاموں کو بھی تکمیل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جبکہ عطارد کی 22 اپریل سے آپ لوگوں کے رجت ہو جانے کے سبب ریٹروگریشن کی وجہ سے آپ لوگوں کو اپنے الفاظ کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہر طرح کے فیصلوں سے پہلے اپنی چیزوں کو نظر ثانی ضرور کریں۔ آپ لوگ دوسروں کے ساتھ بھی ایون جو روابط لے کے چل رہے ہیں ان میں بھی تھوڑا سا محدود رہنا آپ لوگوں کو کافی پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا، یا دوسروں سے آپ کی جو توقعات کی وابستگی ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دینا آپ لوگوں کے لیے دانش مندی ہوگی۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو بالخصوص 20 اپریل کو لگنے والا جو شمسی گرہن ہے آپ لوگوں کے ذائچے کی 11ویں گھر میں لگ رہا ہے، جس وجہ سے ممکنہ طور کے اوپر کچھ لوگوں کے اصل چہرے سامنے آتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بعیدس قیاس نہیں کہ آپ لوگ بہت جن کو اپنا قریبی سمجھ رہے تھے آپ لوگ ان کی ریئلٹیز کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اپنی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ بھی آپ لوگ ضرور انجام دیں گے، لیکن گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے 2 رکعت نماز کسوف کے ساتھ ساتھ حسب توفیق صدقہ لازمی طور کے پڑھ دیں۔ اس کے علاوہ 23 اور 24 اپریل کو 11ویں میں ہی شرف شمس ہو جانے کے سبب آپ لوگ کافی حد تک اپنے ایسے روابط جو کہ حکام کے ساتھ بحال کرنا چاہ رہے تھے، یا آپ کی زندگی میں کچھ نئے احباب شامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں 23-24 تاریخ کے بعد سے، کہ زندگی میں جن سے آپ کو فیورز ملنا شروع ہو، فائدہ ملنا شروع ہو، آپ لوگوں کے رکے ہوئے کام جو ہے وہ جاری ممکنات میں سے ہو جائیں گے۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا زوڈک سائن ہمارے پاس ہے کینسر برج سرطان۔ کینسرینز آپ لوگوں کا یہ پورا مہینہ اگر ہم لوگ انالائز کریں تو 1 اپریل اور اس کے علاوہ 27، 28 اور 29 اپریل کو آپ لوگوں کا رولنگ پلانٹ چاند حالت عروج میں رہتے ہوئے ہر طرح کے مسائل، پریشانیوں، مشکلات کو آپ کی زندگیوں سے نکالتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ وسعت نظری کے سبب آپ لوگ کافی حد تک رکے ہوئے کاموں میں بھی آسانی لے کے آ سکیں گے۔ جبکہ 22، 23، 24 اپریل کو کمر کا اپنے شرفی برج میں ہونے کے سبب آپ لوگوں کے درینہ خواہشات پوری ہو سکتی ہیں، درینہ خواب پورے ہو سکتے ہیں، ممکنات میں سے کافی حد تک چیزیں بہتر ہوں گی۔ آپ لوگوں کا حلقہ باب گرو کرتا ہوا نظر آتا ہے، وسعت آتی ہوئی نظر آتی ہے، جبکہ کچھ مخلص لوگ جو ہیں وہ آپ کو آمدنی کو بڑھانے کے وسائل بھی مہیا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو 21 اپریل سے مشتری کا تبدیلی برج کے سبب آپ لوگوں کے لیے عزت، رتبے اور کریئر میں بحالی نظر آتی ہے، گروتھ نظر آتی ہے، آپ لوگ کچھ اپنے بزنس میں نئی چیزوں کو شامل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ 8 اور 9 اپریل کو دیکھا جائے تو باہر صاحب یونانی، اور 10، 11 اپریل کو دیکھا جائے تو باہر صاحب ویدک۔ کمر کی کمزور پوزیشن ہونے کے سبب، جس کو کمر درکرب بولا جاتا ہے، کمر درکرب کی پوزیشن ہونے کے سبب یہ وہ دن ہوں گے جن میں آپ لوگوں کو ہر طرح کی احتیاط لازم رکھنی ہے۔ ایسی احتیاط جو کہ آپ لوگ کسی کے ساتھ بات چیت میں کر رہے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کی صورت میں کر رہے ہیں، کوئی سفر کے لحاظ سے کر رہے ہیں، قرض لینا یا قرض دینے کے اعتبار سے کر رہے ہیں، یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ لوگ لکھت پڑھت کے اعتبار سے کر رہے ہیں، ان میں ہر لحاظ سے احتیاط آپ کی رہنی چاہیے تاکہ مسائل، پریشانیوں سے آپ لوگ محفوظ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو 20 اپریل کو لگنے والا شمسی گرہن آپ لوگوں کے کریئر کے گھر میں آپ لوگوں کی تھوڑی سی رسپیکٹ دوسروں کی نظروں میں کم کر سکتا ہے، تو کوشش کریں کوئی ایسی چیز انجام نہ دیں جس میں بلا وجہ دوسرے لوگ انٹرفیئر کریں، پرابلم کریں، مسائل کریٹ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خام خواہ کے مسائل، پریشانیاں جو ہیں ان سے اوائڈ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ گرہن کے قریب قریب غیر ضروری سفر سے بھی اجتناب کریں، اور اگر بہت اشد ضروری سفر کرنا ہے تو حسب توفیق صدقے کے علاوہ گرہن کے دن 2 رکعت نماز کسوف لازمی ادا کریں تاکہ آپ لوگ اس کے منفی اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس لیو برج اسد۔ برج اسد آپ لوگوں کا حاکم ستارہ شمس 1 سے لے کے 14 اپریل تک 8ویں کمزور نشست میں ہونے کے سبب ہر طرح کے فیصلوں سے پہلے نظر ثانی لازمی رکھیں۔ آپ لوگ تھوڑا سا ذہنی طور کے اوپر پریشان رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، تھاٹس آپ کے ڈسٹارٹ رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ لوگ اگر خود سے چیزوں کو اتنا بہتر فوکس نہیں کر پا رہے تو جو آپ کی زندگی میں مخلص لوگ ہیں، سنسیئر لوگ ہیں، ان سے چیزوں کو لازمی طور کے اوپر شیئر کریں، ان کے مشوروں کے مطابق چیزوں کو لے کے چلیں تاکہ پیسے کا وقت نہ ہو، آپ کا کانفیڈنس، مورائل جو ہے وہ بہتر رہ سکے۔
اس کے علاوہ 15 اپریل سے لے کے اختتام ماہ تک شمس کی 9ویں بیت النصیب میں موجودگی ہونے کے سبب یہ آپ لوگوں کا شرفی گھر بھی ہے، تو آپ لوگ کافی حد تک ذہنی طور کے اوپر ریلیکس رہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مذہب کی طرف واپسی، زندگی کی خوشیوں کی طرف واپسی، اس کے علاوہ روحانی سفر کی خواہش کے اوپر عمل پیرا ہونا، آپ لوگوں کی زندگی میں تعلیم سے جڑے ہوئے مسائل پریشانیوں کو دور کرنے کی قابلیت کا بڑھ جانا، اس کے علاوہ کوشش کرنے سے آپ لوگ اپنی زندگیوں میں بلا وجہ کے رکے ہوئے کاموں کو بھی انشاءاللہ جاری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بالخصوص 23-24 اپریل کو عین شرفی درجات کے اوپر جب آپ لوگوں کا رولنگ پلانٹ ہوگا تو آپ لوگ بڑی خوبصورت ذہنی صلاحیت یا قابلیت میں ہوں گے کہ آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز بڑی نمایاں ہوں گی، پازیٹیو ہوں گی۔ آپ دوسروں کی نظروں میں اپنا ایک اہم مقام حاصل کرنے کی صلاحیت رکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس دوران آپ لوگ کوئی بھی ایسا کام یا کوئی بھی ایسی چیز جو انجام دے رہے ہیں جو اپنے کریئر سے ریلیٹڈ، کام سے ریلیٹڈ، عزیز و اقارب رشتوں سے ریلیٹڈ، سفر سے ریلیٹڈ، ہر کام میں کامیابی جو ہے وہ آپ لوگوں کا مقدر رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جبکہ 12-13 اپریل کو شمس مشتری کران ہونے کی وجہ سے حقیقت سے زیادہ بڑھ چڑھ کے دکھنا، بیان کرنا اتنا زیادہ آپ لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا ریئلسٹک اپروچ میں چیزوں کو رکھیں گے تو آپ لوگوں کو خود اعتمادی جو ہے یہ انشاءاللہ بحال رہتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ 25 اور 26 اپریل کو شمس زحل تسدیس ہو جانے کی وجہ سے آپ لوگ کافی حد تک سوچ میں استقامت برقرار رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، مستحکم سوچ کے حامل نظر آتے ہیں، چیزوں میں کنٹینیوٹی لے کے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور معاملات کو بہتر انداز کی طرف بھی لے جا سکیں گے۔ جبکہ 20 اپریل کو آپ لوگوں کے رولنگ پلانٹ شمس کا ہی گرہن ہو جانا، آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس دوران حسب توفیق صدقہ کے ساتھ 2 رکعت نماز کسوف لازمی ادا کریں تاکہ گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ نیکسٹ زوڈک سائن ورگو، برج حملہ۔ برج حملہ آپ لوگوں کا اگر ہم لوگ رولنگ پلانٹ دیکھیں تو آپ لوگوں کا حاکم ستارہ عطارد پورے مہینے میں 8ویں بیت الخوف میں رہتے ہوئے 1 سے لے کے 21 اپریل تک آپ لوگوں کو تھوڑا سا غلط فہمیوں، کوتاہیوں اور کچھ ایسے اقدامات جو کہ کمزور پوزیشن کے ہوں ان میں تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ ایسے تمام تر معاملات جو کہ کوئی عہد معاہدے کی صورت میں کر رہے ہیں وہ نیک رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی چیزیں جو کہ آپ لوگ کو ریفارمز کی صورت میں لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ اپنے کام میں، کریئر میں، روزگار میں، گھر میں، معاملات میں، اپنی عادات میں، اپنی نیچرز میں، روزمرہ کی روٹین میں جو تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں، چینجز کرنا چاہتے ہیں وہ کافی حد تک مثبت رہتی ہوئی نظر آتی ہیں اور مخلصین کا تعاون بھی اس دوران آپ کے ساتھ کافی حد تک خوشگوار ہوگا۔ جبکہ 20 اپریل 8ویں شمسی گرہن ہونے کے سبب آپ لوگوں کی زندگی میں ایسی چیزیں جو کہ وراثت کے اعتبار سے پرابلمٹک ہیں یا ایسے معاملات جو کہ صحت کے لحاظ سے مسائل کی طرف ہیں وہ کافی حد تک کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن چونکہ گرہن ہے اور مکمل شمسی گرہن ہے تو آپ لوگوں کو اس دوران اپنی حفاظت کے لیے، پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے حسب توفیق صدقہ کے ساتھ ساتھ 2 رکعت نماز کسوف لازمی ادا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو 23-24 اپریل کو 11ویں میں ہی شرف شمس ہو جانے کے سبب آپ لوگوں کو غیبی طور کے اوپر مالی مدد مل سکتی ہے، آپ کے رکے ہوئے کام جاری ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ کوئی اہم معاہدہ کرنا چاہتے تھے جس سے آپ کو فائنینشلی طور کے اوپر کافی بینیفٹ ہونا تھا، آپ کو وہ ممکنات میں سے مل جائے گا، یا کسی جگہ کے اوپر پیمنٹ سٹک ہے، کوشش کرنے سے وہاں سے رکی ہوئی پیمنٹ کا مل جانا ذہنی طور کے اوپر سکون دلائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے اعلیٰ شخصیات کے ساتھ روابط بحال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ لوگوں کے حکومتی سطح کے اوپر رکے ہوئے کام کوشش کرنے سے جاری ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جبکہ گرہن کے جو ٹائمنگز ہیں ان میں آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کے منفی رجحانات سے بچنے کے لیے جہاں پہ صدقات دے رہے ہیں وہاں پہ 2 رکعت نماز کسوف لازمی ادا کریں۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس لبرا، برج میزان۔ برج میزان آپ لوگوں کا حاکم ستارہ زہرہ 1 سے لے کے 6 اپریل تک 7ویں میں رہتے ہوئے آپ کے تالے کو ناظر رہے گا تو آپ کی تخلیقی صلاحیتیں نکھرتی ہوئی نظر آئیں گی، سوچ میں مثبت پہلو آتے ہوئے نظر آئیں گے، خوبصورتی رہتی ہوئی نظر آتی ہے، تجدید مراسم آتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ لوگ دوسروں کے ساتھ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے اقدامات طے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مسائل، مشکلات، پریشانیوں کا بھی ممکنات میں سے حل رہے گا۔ اس کے علاوہ 7 اپریل کو اختتام ماہ 8ویں کی بیت الخوف میں موجودگی کمزور قوت فیصلہ کو تھوڑا سا حاوی رکھے ہوئے نظر آتی ہے، تو ہر طرح کے اقدامات، فیصلے، تبدیلیاں ان کو نظر ثانی لازمی رکھیں تاکہ آپ لوگ کمزور فیصلوں سے محفوظ رہ سکیں، مالی نقصانات سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ دوسروں کے لیے، دوسروں کے مفادات کے لیے استعمال ہونے سے بھی خود کو روک سکیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو آپ لوگ 14-15 اپریل کو زہرہ زحل تربی کی وجہ سے بھی
سیاسی سماجی روابط میں تھوڑی سی پریشانی محسوس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حد درجے سنجیدگی کی ضرورت ہے مسائل پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے، اور دوسروں کے ساتھ اپنے روابط کو تھوڑا سا محدود رکھنا ہی آپ لوگوں کے لیے خوش بخت رہے گا۔ جبکہ 20 اپریل کو 7ویں میں شمسی گرہن ہونے کے سبب مشترکہ مفادات کے کام یا ازدواجی زندگی میں شریک حیات کے ساتھ بلا وجہ کسی نہ کسی بات کے اوپر ناراضگی آپ لوگوں کی ہو سکتی ہے، تو احتیاط کے طور کے اوپر آپ لوگ 2 رکعت نماز کسوف لازمی ادا کریں اور حسب توفیق صدقہ ضرور دیں، تاکہ ہر طرح کے منفی اثرات سے آپ لوگ محفوظ رہ سکیں۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا زوڈک سائن ہمارے پاس ہے اسکارپینس، برج اقرب۔ برج اقرب آپ لوگوں کا حاکم ستارہ مریخ تمام مہینے 8ویں بیت الخوف میں رہتے ہوئے کمزور جذباتی فیصلے اور مالی نقصانات کا اندیشہ لے کے آ سکتے ہیں، یا وقت میں ضیاع یا پھر پیسے کا کسی جگہ کے اوپر سٹک ہو جانا بھی ممکنات میں سے نظر آتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ لوگ ہر طرح کے معاملات میں اپنی چیزوں کو ماضی کے اوپر لازمی پرکھیں، نظر ثانی کریں اور پھر چیزوں کو بہتر طور کے اوپر لے کے چلیں، اور مخلصین سے وقتاً فوقتاً مشاورت کے علاوہ بزرگوں کے تجربات سے بھرپور فیض مند ہونا آپ لوگوں کو بہت سارے نقصانات اور بلا وجہ کی ذہنی فرسٹریشن کے حوالے سے کیفیت سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے 8-9 اپریل کے علاوہ 24-25 اپریل کو بھی آپ لوگوں کے زائچے میں ایک ہی نظر رپیٹ ہو رہی ہے۔ یہ نظر بیسیکلی آپ لوگوں کے زائچے میں جو رپیٹ ہوگی، آپ لوگوں کے ایک تو غلط فہمیاں دور ہوتی نظر آتی ہیں دوسروں کے ساتھ، آپ لوگوں کے تجدید مراسم رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، رکے ہوئے کام جاری ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ لوگ کافی حد تک ایسی چیزیں جو کہ دوسروں کے ساتھ مل کے کرنے کی کیپیبلٹی بنائے ہوئے نظر آتے تھے، اس میں جو بلا وجہ کی رکاوٹیں تھیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ لیکن 20 اپریل کو لگنے والا شمسی گرہن آپ لوگوں کو جو کہ زائچے میں آپ کے 6ٹھے گھر میں لگ رہا ہے، آپ لوگوں کو تھوڑا سا بیماریوں سے تو آسانی دلائے گا، لیکن آپ لوگوں کے ایسے روابط جو کہ آپ کے کو ورکر کے ساتھ ہیں، ملازمت کی جگہ کے اوپر ہیں، ان کو تھوڑا سا احتیاط لازم رکھنی چاہیے۔ آپ کے خفیہ حاسدین بھی زیر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آپ کے جو ایکسپنسز ہیں وہ تھوڑے سے انکریز ہونے کی انڈیکیشنز موجود ہیں، تو اس بارے میں پہلے سے پلاننگ ضرور رکھیں، سیونگ ضرور رکھیں، اور دوران گرہن اس کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے حسب توفیق گندم یا باجرے کا صدقہ کے علاوہ 2 رکعت نماز کسوف لازمی ادا کریں، تاکہ گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف پڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس سیجیٹیریس، برج قوس۔ سیجیٹیریس آپ لوگوں کا حاکم ستارہ مشتری 1 سے لے کے 21 اپریل تک زائچے کے 4تھے وطد ارج میں رہتے ہوئے اپنے آخری درجات کے اوپر ہوگا اور تحت الشباب بھی ہوگا، تو اس اعتبار سے آپ لوگوں کی فیصلے کرنے کی صلاحیت اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے۔ جو چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں، جو چیزیں آپ لوگ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، یا جو چیزیں آپ لوگ انجام دینا چاہ رہے ہیں، ان میں دوسروں کے مشوروں کو زیادہ پرائرٹی دیں۔ آپ لوگ ہر طرح کے معاملات میں دوسروں کی تجربے کو زیادہ اولویت دیں گے، تو آپ لوگ کافی حد تک مسائل پریشانیوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ جبکہ 22 اپریل سے تبدیلی بروج کے سبب ایک طویل عرصہ کے لیے صادق پر ستارہ مشتری 5ویں آ جائے گا، تو آپ لوگوں کے لیے خوش بختیوں کا دور دوبارہ سے شروع ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اسپیشلی اولاد سے جڑی ہوئی چیزوں میں، محبت سے جڑے ہوئے معاملات میں، حلقہ احباب کی گروتھ، وسعت، کاروبار میں مالی مفادات کا مل جانا، اور اس کے علاوہ درینہ خواہشات کی تکمیل جو ہے یہ بھی کوشش کرنے سے ممکنات میں سے آ سکے گی۔ جبکہ 12-13 اپریل کو مشتری شمس کران ہونے کی وجہ سے آپ اپنے مقاصد کا حصول کر سکیں گے، لیکن آپ کو ممکنہ طور کے پر تھوڑا سا رسک لینا پڑ سکتا ہے۔ رسک لینے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ بھی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے پاس نت نئے آئیڈیاز بھی بے شمار رہیں گے، لیکن کیونکہ 20 اپریل کو 5ویں میں ہی لگنے والا شمسی گرہن آپ لوگوں کے محبت سے جڑے ہوئے معاملات کو تھوڑا سا حساس بناتا ہوا نظر آتا ہے، اور آپ لوگوں کے اولاد سے جڑے ہوئے معاملات میں تھوڑی سی بلا وجہ کی فکر مندی کو بڑھا دے گا۔ تو اس طرح کے منفی رجحانات سے محفوظ رہنے کے لیے حسب توفیق 2 رکعت نماز کسوف کے ساتھ ساتھ حسب توفیق صدقہ لازمی طور کے ادا کریں، تاکہ گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس کیپریکون، برج جلدی۔ کیپریکونینز آپ لوگوں کا حاکم ستارہ زحل تمام مہینے بدستور خانے مال میں ہی رہتے ہوئے مالی وسعت کے لیے کی گئی کوششوں کو جہاں پہ کامیاب بنا رہا ہے، وہیں پہ بالخصوص 21 اپریل سے 12ویں تیسرے کا مشترکہ حاکم صادق پر ستارہ مشتری تبدیلی بروج کے سبب 4تھے میں آ جائے گا، تو آپ لوگوں کی خانگی کشادگی کی طرف انڈیکیشن بہتر ہوگی۔ آپ لوگ سواری کو تبدیل کر سکتے ہیں،
خانگی ماحول میں جہاں پہ خوشگواری ہے وہیں پہ فیملی ممبر کے ساتھ آپ کے روابط بحال ہوں گے، ان کی طرف سے سپورٹ ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ لوگ کوشش کریں گے تو ہجرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا اپنے گھر کی تعمیر یا شفٹنگ کا ارادہ بنائے ہوئے نظر آتے ہیں، تو تب بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے خوش بخت ہوں گی۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو 20 اپریل کو چوتھے میں ہی لگنے والا شمسی گرہن آپ لوگوں کو اس چیز کی طرف بھی احتیاط کی طرف رکھے ہوئے نظر آتا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی فیملی ممبرز کی خواہشات کو تھوڑا سا بر وقت پورا کر دینا چاہیے، یا ان کے ساتھ اپنی بانڈنگ کو اسٹراک رکھنا چاہیے، یا کوئی ایسی چیزیں جو کہ آپ لوگ پراپرٹی میں یا وہیکل میں آپ لوگ سیل پرچیز کر رہے ہیں، تو گرہن کے قریب کے جو دن ہیں ان میں آپ لوگ چیزوں کو تھوڑا سا اوائڈ رکھیں، اور گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے حسب توفیق صدقہ 2 رکعت نماز کسوف لازمی ادا کریں۔ 5-6 اپریل کو دیکھا جائے تو زحل عطارد تجدید ہونے کی وجہ سے سوچ میں تعمیری پہلو تو اجاگر رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی بدولت آپ لوگ مسائل کا بڑی سنجیدگی سے حل نکالنے کی صلاحیت رکھیں گے۔ 14-15 اپریل کو زحل زہرہ تربیع ہو جانے کی وجہ سے غلط فہمیاں ممکنات میں سے رہ سکتی ہیں، اور ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا دوسروں سے کمیونیکیشن لیول بحال رکھنا چاہیے۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس ایکویریس برج دلو۔ ایکویریس آپ لوگوں کا حاکم ستارہ زحل تمام مہینے بدستور تالے میں ہی رہتے ہوئے مضبوط مستحکم حکمت عملی لے کے آئے گا، جبکہ 21 اپریل سے مشتری کی تبدیلی بروج کے سبب تیسرے آ جائے گا، تو روحانی سفر یا اندرون ملک سفر میں فوائد، اس کے علاوہ تجدید مراسم، عزیز و اقارب بہن بھائیوں کی طرف سے فیورز کا مل جانا، آپ لوگوں کی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے کی گئی کوششوں میں کامیابی یا تیزی آ جانا آپ لوگوں کے لیے ذہنی سکون کا باعث ہوگا۔ لیکن بالخصوص 20 اپریل کو تیسرے میں ہی لگنے والا شمسی گرہن آپ لوگ سفر سے پہلے حسب توفیق صدقہ ضرور دیں، اور گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے 2 رکعت نماز کسوف لازمی ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 اور 6 اپریل کو عطارد زحل تجدید ہو جانے کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں مثبت پہلو اجاگر رہیں گے، خوش بختی رہتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کی بدولت درپیش مشکلات یا مسائل کو آپ لوگ بہتر انداز میں ٹیکل ڈاؤن کریں گے۔ 25-26 اپریل کو زحل شمس تجدید کی ایک خوبصورت نظر ہونے کی وجہ سے آپ کے مراسم دوسروں کے ساتھ خوشگوار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ لوگ ہائر اتھارٹیز کے ساتھ اپنے لنکس کو ڈیولپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور محدود پیمانے کے اوپر کیے گئے جو کام تھے ان کو وسعت دینے کے بارے میں بھی پلاننگز آپ کے زیر اثر رہیں گی۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں جو کہ لاسٹ زوڈک سائن بھی ہے پائسس برج حوت۔ پائسس آپ لوگوں کا حاکم ستارہ مشتری اس ماہ 21 اپریل سے تبدیلی بروج کے سبب ایک طویل عرصہ کے لیے آپ کے خانے مال میں آ جائے گا، تو آمدن میں وسعت لے کے آتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن جو پہلا نصف ماہ ہے یہ ہر طرح کے فیصلوں کے لیے، اقدامات کے لیے بہت زیادہ احتیاط کا حامل ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے رولنگ پلانٹ کی پوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، ایک تو اپنے آخری درجات میں ہے اور دوسرا کمبسٹ پوزیشن پہ ہے، تو اس اعتبار سے ہر طرح کے فیصلوں سے پہلے نظر ثانی لازمی رکھیں، مخلصین کا تعاون لازمی طور کے اوپر بحال رکھیں، اور آمدن کو بڑھانے کے لیے جو چیزیں انجام دینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں فیصلے آپ لوگ گرہن کی تاریخ گزر جانے کے بعد کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے خانے مال میں ہی 20 اپریل کو مکمل شمسی گرہن ہو رہا ہے، تو گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے آپ لوگوں کو 2 رکعت نماز آیات کے علاوہ حسب توفیق صدقات لازمی دینے چاہیے، تاکہ فائنینشلی طور کے اوپر کوئی بھی مسئلہ یا پریشانی اس سے آپ لوگ بلا وجہ پریشان نہ ہوں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے لیے 12-13 اپریل کو مشتری شمس کران کی خوبصورت نظر بننے کی وجہ سے آپ لوگ مقاصد کا حصول کر سکتے ہیں، آپ کافی حد تک کمانڈنگ پوزیشن پہ رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مقاصد کے حصول کے لیے کہیں پر رسک لینے کی ضرورت پڑے گی تو آپ لوگ اس سے بھی بالکل نہیں ہچکچائیں گے۔ اس کے ساتھ دیکھا جائے تو آپ لوگ یہ پورا مہینہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ طے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، گو کہ اس کے لیے زیادہ خوش بختیاں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے گرہن کے بعد کے ایام میں ہیں، جب آپ لوگوں کا رولنگ پلانٹ اپنے نئے برج کی ابتدائی درجات سے گزر رہا ہوگا، تو یہ پورا مہینہ آپ لوگ شروع کے جو نصف منتھ ہے اس کو احتیاط کے ساتھ، اور اگلا نصف جو منتھ ہے اس کو اپنے مستقبل کی پلاننگ کے اعتبار سے گزار سکتے ہیں۔ یہ پورے مہینے کے پروگرام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ لوگ پورے مہینے کو پلان آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، جہاں پہ جو احتیاطی چیزیں ہیں ان کو بھی آپ لوگ اپنی ڈائری میں نوٹ ڈاؤن لازمی طور کے اوپر کریں، گرہن کی ڈیٹ کو ریڈ مارک لازمی طور کے اوپر کریں، اور ابتدا میں جو میں نے آپ لوگوں کو اسلامی ڈیٹس بتائی تھیں ان کو ذہن نشین رکھتے ہوئے ان ہستیوں کے بارے میں، ان واقعات کے بارے میں، جیسے کہ غزوہ بدر
ہمارے پاس اسی مہینے میں ہے، تو یہ چیزیں اپنے آگے آنے والی نسل کو لازمی طور کے اوپر ٹرانسفر کرتے چلے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ پورے مہینے کا پروگرام ہے اور اسی مہینے میں ماہ شوال کا چاند بھی طلوع ہوگا، تو میری جانب سے ایڈوانس میں آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت عید مبارک بھی۔ لیکن گو کہ رمضان کا مہینہ سٹل ابھی چل رہا ہے، تو رمضان کی آخری طاق راتوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو دوبارہ سے پھر بتاتا چلوں کہ ہماری آئین قسمت کی ویب سائٹ جو ہے وہ اس وقت فنکشنل ہو چکی ہے۔ آپ لوگ PDF فائلز بجائے موبائل کے اوپر منگوانے کے لیے آپ لوگ ڈائریکٹلی ہماری ویب سائٹ کے اوپر جا کے PDF فائلز کو پڑھ سکتے ہیں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ویکلی ویڈیوز، ڈیلی ویڈیوز، منتھلی ویڈیوز آپ لوگ یوٹیوب چینل کے اوپر بر وقت نہیں دیکھ پا رہے، اس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور کلک کریں تاکہ ویڈیوز آپ لوگ بر وقت دیکھ سکیں۔ اور یہی ویڈیوز آپ لوگوں کو فیس بک پیجز کے اوپر جو کہ ہمارے ادارے کے ہیں، اس کے علاوہ انسٹاگرام پیج زنجانی ٹی وی اور ہمارا ٹک ٹاک اکاؤنٹ زنجانی ٹی وی، اس کے اوپر بھی آپ لوگ دیکھ سکیں گے۔ اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔